امت میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں؟ اور یار آپ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے 15 کروڑ سے زیادہ آبادی تو قرآن پاک کا پہلا صفحہ سورہ فاتحہ کا ٹیسٹ نہیں پورا کر سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حدیثوں پہ تو بعد میں آئیں گے، پہلے یہ تو ٹیسٹ پورا کریں۔ یہ تو کبھی کسی بابے سے جا کے مانگتے ہیں، کبھی کسی قبر کے اوپر جا کے مانگتے ہیں، اور قرآن میں وہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب سنا آپ نے کہ اس نے یہ تمام مسلمانوں کو، جو بھی ہمارے پاکستان میں ہیں، اہل سنت ہوں یا اہل دیوبند ہوں یا اہل حدیث ہوں، ان کا 15 کروڑ جو لوگ ہیں وہ اس بار ہی پورے نہیں اترتے۔ اتنا بڑا جھوٹ۔ اب دیکھیں اس کا جواب میں صحیح بخاری کی پہلی حدیث سے دوں گا کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ابتدا میں سب سے پہلی صحیح بخاری کی حدیث، یاد رکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس 16.5 لاکھ حدیث کا ذخیرہ تھا، اور اس میں سے آپ نے منتخب کیا، پھر اس میں 1 لاکھ حدیث آپ کو زبانی یاد ہوئی اور 2 لاکھ ضعیف تھی جو آپ نے زبانی یاد کی ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ جب دربار پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولی کے دربار پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولی سے جا کے جب آپ مانگتے ہیں تو لہٰذا آپ اس عید سے ہٹ گئے ہیں۔ تو 15 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس عید سے ہٹے ہیں، ان کا اس عید سے تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے یہ کس انداز سے لوگوں کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب، یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا ان سے ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی پہلی حدیث اس بات پر ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو سب سے پہلے بیان کیوں کیا؟ اس کی وجہ بھی میرے خیال سے یہی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ مغالطہ نہ پیدا ہو۔ اس کی وجہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، ہر کام کی جو ہے اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر ہم اللہ کے ولی کے در پہ جاتے ہیں تو ہم ان کو اللہ کا ولی سمجھ کے جاتے ہیں، اللہ سمجھ کے نہیں جاتے۔ ہم اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کا دوست سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ سمجھ کے نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے اللہ کی محبت میں، اور اللہ پاک نے ان کو اپنی قربت عطا فرما دی ہے، اپنی سنگت عطا فرما دی ہے، اپنا خاص کرم عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ والوں کا ان پہ بے بہا کرم ہے، اللہ کا ان پہ بے بہا فضل ہے، تو لہٰذا اللہ پاک کے یہ نیک اور صالح بندے ہیں، یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری بھی سن، یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری بھی ہیلپ فرما۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کل علماء اہل سنت کا۔ کسی کا بھی یہ عقیدہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اے اللہ ہم حضرت داتا گنج بخش کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، یا ہم بابا فرید کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کی تفسیر جب پڑھیں گے تو وہ 6 مہینے اس پر گفتگو کرتے رہیں تو بات ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کی تفسیرات پر بھی جتنے محدث نے اس کی تفسیر لکھی ہے، مفسروں نے تفسیر لکھی ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس بات کو بیان نہیں کیا کہ کوئی شخص جب اللہ کے ولی کے در پہ جاتا ہے تو اس پر یہ حد لازم آتی ہے وہ اس قرآن پاک کی آیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے، ہماری نظریہ یہ ہوتا ہے، اور ہمارے عمل کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولی کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور اس بات پر کسی نے آج تک انکار نہیں کیا۔ اب کسی کو بھی پڑھ لیں کہ کسی نے اس بات کا انکار کیا ہو کہ اللہ کے ولی کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ شرک کرتے ہیں۔ نہیں، شرک اس وقت ہوگا جب آپ ان کو خدا سمجھیں گے۔ تو خدا معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ایسا مسلمان ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کے ولی کو خدا سمجھتا ہو۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے، انہوں نے عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے، تزکیہ نفس، تفسیہ قلب، مراقبہ قلب کے ذریعے انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنا محبوب ترین بندہ بنا لیا۔ اس نیت سے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے، نہ اس کا کوئی معاملہ اس بات کے سے ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے ولی کے در پہ جائے تو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں تو پھر جا کے اللہ کے ولیوں کی عبادت کرتا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔